السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اذا جب لقیتم تم ٹکراؤ لقیتم تم ملو یعنی تم ٹکراؤ فئاتن فئاتن تاکہ پر دو زبر ہے نا فئاتن کسی گروہ سے فثبتو تو تم ثابت قدم رہو واذکروا اللہ اور تم یاد کرو اللہ کو کثیرن بہت زیادہ کثیرا لعلکم تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ بامحاورہ ترجمہ اے ایمان والو جب تم کسی مخالف قوم یعنی مخالف فوج سے لڑو تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب یہاں سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ثابت قدمی اور استقلال یعنی ڈٹ جانا۔ آپ کے پاؤں میں جنبش نہیں آنی چاہیے، حرکت نہیں آنی چاہیے، آپ کے پاؤں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں آنی چاہیے، ایمان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جس کی خاطر لڑ رہے ہو، جس کی خاطر قدم اٹھائے ہیں، اب اسی اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں، اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ بھی ہم تو آج بہت زیادہ ہیں اور ہم غالب آ جائیں گے، تو نہیں، بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی رہنی چاہیے، وہ تعداد میں تھوڑے ہوں وہ تعداد میں زیادہ ہوں۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیابی ہو۔ کامیابی مل سکتی ہے ثابت قدمی سے اور اللہ کے ذکر سے، جماعت تھوڑی ہو یا زیادہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور تم آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلَ ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی رِيحُكُمْ تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، پچھلی آیت جو ہے اس میں دو ہدایات دی گئی ہیں، نمبر ایک فَثْبُتُوا، نمبر دو وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اب اس آیت کریمہ میں تیسری ہدایت دی گئی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ظاہر بات ہے کہ نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کے لیے ضروری ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن میدان بدر میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی نافرمانی کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ 50 لوگوں کا دستہ ایک گھاٹی پر کھڑا کیا، ان میں آپس میں اختلاف پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی، کچھ لوگ وہیں پر رہے، لیکن کافر نے دوبارہ اسی جگہ سے حملہ کر دیا، اور ہوا کیا؟
صحابہ کرام 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور پھر جو نقصان ہوا مسلمانوں کا جانی مالی وہ الگ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اچھا، چوتھی جو چیز بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ جنگ احد میں دیکھیں تو وہاں پر جھگڑا ہو گیا مسلمانوں کا آپس میں، اختلاف ہو گیا۔ جھگڑنا کا مطلب اختلاف کرنا، کسی بھی بات میں بحث کرنا۔ اچھا، اب اس کے بعد اختلاف ہوگا تو تم اس سے بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پانچویں ہدایت کیا کی؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، یعنی جنگ میں جتنی بھی شدت آ جائے، تمہیں کتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو۔ پہلی بات ہے دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، لیکن جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ سبحان اللہ، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا، جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، اکڑتے ہوئے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے، ویصدون، اور وہ روکتے ہوئے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، لوگوں ان جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے، یعنی تکبر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، مشرکین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تھے، کون سے قافلے کی؟ ابو سفیان والے قافلے کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جب نکلے تھے تو بڑے اتراتے ہوئے اور غرور و تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے۔ مسلمانوں کو اس کافرانہ شیوے سے روکا گیا ہے کہ تم نے یہ والا شیوہ اختیار نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد ہے وَإِذْ، اور جب زَيَّنَ، مزین کر دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور کہا، لا غالب، نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم اليوم، تم پر آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ اور انی، بے شک میں، جار لکم، جار حمایتی ہوں، لکم، تمہارا، فلما، پھر جب، تراءت الفئتان، تراءت الفئتان، جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فئتان، دونوں جماعتوں نے، ناکاسا، تو وہ واپس پلٹا، اللہ عقبی، اپنی ایڑیوں کے بل، وقال، اور کہا، انی، بے شک میں، بریء منکم، بری ہوں، بیزار ہوں تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما، جو، لا ترون، تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، وَإِذْ زَيَّنَ، جب شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا، مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں تو خود بھی تمہارا آج۔ اور پھر جب دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کیا کہنے لگا؟ میں تو بیزار ہوں اس سے، میں تو بیزار ہوں تم سے، میں تم سے بیزار ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اب یہ شیطان کا یہاں تذکرہ ہوا جنگ بدر میں، مسلمانوں کفار کے سامنے ان کے اعمال، کیا اعمال؟ وہ جنگ کے لیے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نکلے، اور ان کو یعنی شیطان اکسا رہا تھا کہ آج تم مسلمانوں کو ختم کر دینا،
یہ کون ہوتے ہیں قافلے پر حملہ کرنے والے یا اس طرح سے. تو یہ سب کچھ اب مشرکین مکہ جب روانہ ہوئے تو اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے انہیں اندیشہ تھا. ٹھیک ہے. اور کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے. شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا. مشرکین مکہ کو ڈر کس چیز کا تھا؟ بنی بکر بن کنانہ سے، کہ کہیں وہ پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دے. ہوا کیا؟ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبے کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی بھرپور یقین دلایا کہ تم جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، ہم سے ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر ایک سردار آ کے اس طرح سے حمایت کر دیتا تھا نا تو پیچھے پورا قبیلہ اس کی حمایت کرتا تھا، اور پوری حمایت کا یقین دلایا. لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا. یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا، لیکن اسے اذ یقول المنافقون، جب یقول المنافقون کہہ رہے تھے منافق، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری تھی، غرہ دھوکہ دیا ہے، غرہ دھوکہ دیا ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو کوئی بھروسہ کرے، جو کوئی توکل کرے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز حکیم عزیز نہایت غالب ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے. بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، جن کے دلوں میں روگ تھا، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ تھا، اس سے مراد یا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں انہیں بھی شک تھا، اور اگرچہ وہ منافق نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ نئے نئے مسلمان تھے، کیونکہ جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے وہ اتنا اس کا یقین نہیں ہوتا جتنا پرانے مسلمان کا یقین ہوتا ہے. یا اس سے مراد مشرکین ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والی اس سے مراد یہودی مراد ہوں. تو اچھا، کیا کہہ رہے تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، غرہ ہؤلاء دینہم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، یعنی ان کی تعداد تو دیکھو، اور سر و سامان کا جو حال ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ کا جو تعداد میں کہیں زیادہ ہیں ان سے، اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے وہ مالا مال بھی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے. مٹھی بھر لوگ ہیں اور چلے ہیں ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کرنے، اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ ذہن میں رکھیے، کامیابی جو ہے وہ کثرت تعداد یا کثرت سامان کی بنا پر کامیابی نہیں ہوتی. کامیابی اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے پر ہوتی ہے، اور اصل کامیابی کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد دیکھیں، وَلَوْ تَرَى، اچھا آگے دیکھیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بڑی خوبصورت سی بات کہہ دی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تو بہت غالب اور حکمت والا ہے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے، یعنی جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہو اور وہ ذات غالب ہے،
یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ ذات بے سہارا نہیں چھوڑتی، اور وہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت ہے، جس کے دراک سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔ تو جو اللہ پر توکل کرے گا انشاءاللہ اللہ اسے کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ اسے غلبہ دے کر چھوڑے گا۔ ولو، اور کاش، ترا، آپ دیکھیں، اذ جب، یتوفی الذین، یتوفا، جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کون قبض کرتے ہیں جان؟ الملائکہ، اس کو پڑھیں گے کفر الملائکۃ، یضربون، وہ سب مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وذوقوا، اور سب چکھو، عذاب الحریق، عذاب حریق، جلنے کا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، کاش کہ اے نبی آپ دیکھتے، کاش کہ آپ دیکھتے، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، کیا دیکھتے؟ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر وہ مارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ فرشتے کہتے ہیں تم بہت جلانے والے کا عذاب چکھو، یا بہت جلنے والا عذاب چکھو۔ بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے متعلق کہا کہ فرشتے جب ان کو مارتے ہیں، یہ ان سے بار بار کہتے تھے کہ تم چکھو جلنے والا عذاب، کیونکہ تذکرہ جنگ بدر کا ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے جنگ میں، تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے، تو فرشتے ان کی دبروں پر یعنی ان کی پیٹھوں پر تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے، یہ جنگ بدر ہی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، یہ جنگ بدر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ یہ مشرکین اور کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر فرشتے مار دیں، جس طرح سورۃ الانعام میں بھی کہا گیا کہ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی، اور دروغہ جہنم کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور ساتھ ساتھ کیا کہے گا؟ ذالک، یہ بیما، اس وجہ سے، یعنی یہ جو تمہیں مار پڑ رہی ہے اور تمہیں عذاب الحریق کی جو تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے، فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو دنیا کی زندگی میں جو تم نے عمل کیے تھے، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ضرب و عذاب، مارنا اور عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ آج چوری کوئی کرتا ہے، پکڑا اس کا باپ جاتا ہے، چوری باپ کرتا ہے تو پکڑا بیٹا جاتا ہے، قتل بیٹا کرتا ہے تو پکڑا باپ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا وہاں ایسا نہیں ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے وہ پاک ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے،
اور تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں۔ اللہ ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے۔ کبھی جائزہ لیا کرو، جس کو نظر آئے کہ میرے کاموں میں میرے اعمال میں بھلائی ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یعنی آپ اپنا رات کو سوتے ہوئے کبھی تو جائزہ تو لیں، آج میں نے کتنے گناہ کیے، کیا میں نے آج کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ اگر دیکھا کہ آج میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کا نہ حق کسی کا حق نہیں مارا، کسی قسم کا میں نے دل نہیں کسی کا دکھایا، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اس کا مطلب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اگر آپ کا دن جھوٹ میں، فراڈ میں، کسی کو پریشان کرنے میں، کسی کا حق کھا لیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، تو کسی کی چیز پر کوئی قبضہ کر لیا، ناجائز کسی کا مال کھا گئے، اگر کوئی ایسا لگے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، آج میں نے ایسا کیا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ تو نے غلط کیا، اور پھر اس کی معافی تلافی کی کوشش کرے، کیونکہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، نمازوں میں، روزوں میں، ذکر و اذکار میں، باقی جو عبادات ہیں، کمی کوتاہی ہو جانی ہے تو رب کائنات نے معاف کر دینی ہے۔ حقوق العباد میں جو غلطی ہو گئی نا، تو وہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، جس کا کھایا آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے، جس کو مارا آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے، جس کی چگلی غیبت کی آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے، جس کو ناجائز بہتان جس پر لگایا اس سے معافی نہیں مانگو گے، بتا کر۔ کئی بار ہم ایسا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کمی کوتاہی ہوئی سانو معاف کرنا، کرتے ہو نا؟ یہ معافیاں تلافیاں کوئی نہیں ہوتی، یہ کوئی نہیں معافی۔ معافی تلافی ہوا ہے اسے بتاؤ کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور یہ مجھے معاف کر دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اس غلطی کی میں معافی دے رہی ہوں۔ بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تو رب کائنات بھی معاف نہیں کرے گا۔ آخرت میں نیکیوں کی ضرورت تو ہم سب کو ہے، اور وہاں پر آج ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، آج ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، تو وہاں لیکن اگر اللہ نے کسی کو سزا دی تو وہ مت سمجھے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر نہیں ہے۔ اللہ تو صاف کہہ رہا ہے جو تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا ملے گی، اس کا مطلب اللہ ظالم نہیں ہے، وہ تو تمہارے اپنے ہی کارناموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ کدابی ان کا وہی حال ہوا جیسے کہ حال ہوا تھا فرعون کی آل کا، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوی نہایت طاقتور، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، سخت عذاب دینے والا۔ بام محاورہ ترجمہ ہے کہ فرعون کے جیسا ہی ان کا حال ہوا، اور ان سے پہلے کے لوگوں کا کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں۔ ان کا بھی حال فرعونیوں جیسا، یعنی آل فرعون جیسا، اور ان لوگوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائی تھی، ان جیسا ان کا حال ہوا۔ یہ ان کے گناہوں فرعونیوں کی طرح کے ان کے حال اور ان سے پہلے لوگوں کے ان کا بھی حال ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
اچھا، فرعونیوں کے حال کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ان کا حال ہوا. کدا بھی آلی فرعون والذین من قبلی ہم. اچھا یہاں دیکھیے، کداب کے معنی ہے کا دابی. کداب کے کا معنی ہے عادت، اور کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، یعنی ان مشرکوں کی عادت یا ان مشرکوں کا حال اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں ہے. اسی طرح جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا حال تھا. مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کا حال بھی انہی جیسا تھا، جیسے انہوں نے جھٹلایا ایسے ہی آج انہوں نے بھی جھٹلایا ہے. اس کے بعد ہے ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے مغیرن نعمتن. مغیر غیر یغیر تغییر کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے. مغیر بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کی ہو اسے، علی کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ سب بدلے، ما جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم. سمیع یہاں اخفا کریں گے کہ اظہار کریں گے؟ اظہار کریں گے، کیونکہ ان دو پیش کے بعد آگے حروف ہلکی عین آ گیا ہے. سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام کر کے پھر بدل دے. ایسا تو نہیں ہے، پہلے انعام کرے اور پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کی حالت کو بدلے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. مطلب یہی ہے. اور علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اچھا یہاں دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کی نواہی، یعنی جن باتوں سے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے، اوامر و نواہی یہی ہوتے ہیں نا، ان سے اراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اپنے احوال کو اور اپنے اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا. ایک بار جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ اس کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں. اب وہ نعمت کب بدلتی ہے؟ جب وہ اپنے احوال کو یا اپنے اخلاق کو بدلتی ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے. اور گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے. اگر گناہوں کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اطاعت رسول، اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برسے گی. اور اگر کفران نعمت کی طرف آ گئے یا گناہوں کی طرف آ گئے تو وہ نعمتیں ساری چھن جائیں گے. اور اس کے بغیر اس کے اور بھی کئی مطلب ہم لے سکتے ہیں. یعنی جیسے کوئی انسان کچھ بھی نہ کرے اور کیا امید رکھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے آپ امید رکھیں میں اچھا کھاؤں، میں اچھا پیوں، میں اچھا پہنوں، لیکن آپ کام کچھ بھی نہ کریں تو کیسے کھائیں گے؟ ہاں گھر میں سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ محنت نہیں کر رہے بنانا پکانا. جو خواتین کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے،
ٹھیک ہے، گھر میں سب کچھ اویلیبل ہے لیکن آپ محنت کر کے بناتے نہیں ہیں. آپ سمجھیں کہ جو میری بھوک ہے خود ہی مٹ جائے تو مٹ جائے گی؟ مٹ جائے گی؟ یعنی بھوک لگی ہوئی ہے نا، اس حالت کو آپ نے چینج کرنا ہے، سرابی میں لے کے جانا ہے، پیٹ بھرنا ہے. بھوکے پیٹ کو آپ نے بھرنا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کو ہیلا وسیلہ کرنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے برتن بھی دھونے پڑیں گے، کچن میں جانا پڑے گا، کچن کے کام کرنے پڑیں گے، کرنے پڑیں گے نا، پھر ہی آپ کی وہ بھوک مٹ سکتی ہے. تو میری بہنوں، سیم ایسے ہی جس لائف میں بھی، جس سائڈ پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو حالت نے بدلنا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اچھا نظام آ جائے، ٹھیک ہے، تو چور لٹیرے تو آج ہم خود ہی اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ اب یہ الیکشن آگے آ رہے ہیں، آپ خود دیکھیں گے، ہم نے خود ہی ان کو پکڑنا ہے، ہم نے ہی ان کو پکڑنا ہے، ہم نے ہی ان کو دینا ہے ووٹ، اور ہم نے ہی لانا ہے، پھر ہم نے ہی رونا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں نا، جیسا منہ ویسی چپیٹ ہمیں پڑ جانی ہے، کیونکہ جیسے لوگوں کے لیے ہم نے ٹرائی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ویسے ہی لوگ ہم پہ آنے ہیں، پھر انہوں نے ہی ہمیں لوٹنا ہے، انہوں نے ہی کھانا ہے، انہوں نے مہنگائیاں کرنی، انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، اور پھر رونا ہم نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری قسمت میں ایسا ہے. ایسا قسمت میں نہیں ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت، آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ اپنی حالت کے بدلنے کے لیے آپ کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. گھر کے حالات بدلنے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ملک کے حالات بدلنے ہیں تو آپ کو پھر بھی محنت کرنی پڑے گی، اور اپنی نیکیوں والی زندگی لے کر آنی ہے، برائیوں سے بچ کر، تو پھر بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. شیطان بہت آپ کو اکسائے گا، بہت بہکائے گا، بہت جال بچھائے گا، بہت سرسبز باغ دکھائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ رضائے اللہ کے لیے وہ سارا کچھ چھوڑنا ہے. اور نہیں جی مجھے تو ایسی نہیں، مجھے ایسی زندگی چاہیے، نیکیوں والی چاہیے. نیکیوں والی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ نماز بھی پڑھنی ہے. کتنی سردی ہے، پانی کو ہاتھ لگائیں تو ایسے ہاتھ جم جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے لگتا ہے جیسے خون اندر جم جائے گا اور ہاتھ ہمارے شل ہو جائیں گے، اتنی سردی، اتنا ٹھنڈا پانی ہے. تو کوشش کرنی پڑے گی نا، وضو کرنا پڑے گا. پھر لوگ گرم بستر میں بیٹھے ہوں گے، آپ اٹھ کو نماز کے لیے آپ کو مصلی پہ کھڑا ہونا پڑے گا. وہ بھی ٹھنڈ ہے، جتنی 10-20 منٹ جتنا ٹائم لگائیں گے ٹھنڈ میں کھڑے ہونا ہے، اگر آپ کے گھر میں ہیٹر نہیں لگا تو. اس کے علاوہ نیکیوں کے کام میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو زبان چلانی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کے جسم کی پاکی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ہر ایک طرح سے. تو آپ دیکھیں، آپ اپنی حالت کو بدلیں گے تو بدلے گی نا. اللہ تو نہیں ہے خود پکڑے گا، بازو پکڑ کے کہے گا چلا وضو کر نماز پڑھ. اللہ نے نہیں بازو پکڑنا، خود ہی کرنا ہے. جس نے بھی کرنا ہے اپنی حالت آپ ہی بدلنی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کدا بھی آل فرعون، ان کا وہی حال ہے جیسا کہ حال ہوا فرعون کی آل کا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے ہماری کذبوا بآیات ربہم، جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم، تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو، ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمُونَ، اور وہ سب ظالم تھے. بامحاورہ ترجمہ، فرعونیوں کے حال کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں کے حال کی طرح انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں. اب ان کا بھی حال انہی کی طرح کا ہے. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہم نے برباد کیا تھا، اور فرعونیوں کو اغرقنا، غرق کیا تھا. یہ سارے کے سارے ظالم تھے. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ ان کا حال آل فرعون کی طرح کا ہے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں جو غرق کیا گیا تھا نا، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا. فرعونیوں کو غرق کیا،
اور ان سے پہلے لوگ جنہوں نے کفران نعمت کیا تھا ان پر عذاب آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان بے شک شر الدواب، شر الدواب، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو ذرا غور سے اپنی تجوید یا تلفظ یا زبر زیریں ٹھیک کر لیجئے گا۔ شر الدواب، جب آپ نے پہ جانا ہے نا واب، تو دونوں ہونٹوں کو زور سے بند کر لینا ہے، کیونکہ با کے اوپر شد بھی ہے۔ دوابی، شر برے، دواب سب جانوروں میں سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم پھر وہ لا یؤمنون وہ تو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ تمام جانوروں سے یا تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کریں، جو کافر ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے شر الناس، یہ نا تمام میں سے، شر الدواب، شر الدواب برے جانداروں میں سے، مطلب شر الناس لوگوں میں سب سے بدتر۔ اچھا، یہاں شر الناس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے شر الدواب، شر الدواب بولا ہے، حالانکہ لوگوں میں سے برے کہنا چاہیے تھا نا، تو یہاں تو جانداروں میں سے برے کہا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے شر الدواب، لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے، جانوروں کے لیے ہوتا ہے، دواب میں، گویا کافروں کا تعلق ہی انسانوں سے نہیں۔ یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے؟ کافروں کا تعلق ہی انسانوں سے نہیں، کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الذین، جن سے عاہدت آپ نے صلح کا عہد لیا ہے، منہم ان میں سے، ثم پھر ینقضون وہ سب توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر بار، اور ہم وہ لا یتقون ڈرتے نہیں ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی ڈرتے نہیں، یہ مذکورہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے۔ پیچھے بھی کافروں کا تذکرہ کیا گیا، کون سے؟ جو جانداروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ان کی عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار وعدے کو توڑنے کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کے عواقب سے، اس کے سزاؤں سے ذرا بھی انہیں ڈر نہیں لگتا، اس کے انجام سے ذرا بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اتنے نڈر لوگ ہیں یہ۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول اللہ کا یہ معاہدہ ہوا تھا، وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا تھا، اس سے مراد باز کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اور آگے دیکھیے، فَإِمَّا پھر اگر، تَثْقَفَنَّهُمْ، سا ہے اس کی سٹی نہیں ہوگی، تَثْقَفَنَّهُمْ، پس اگر ضرور تم پاؤ انہیں، فی الحرب جنگ میں، فشرد تو بھگا دو، بہم انہیں، من خلفہم، اچھا اس کو پڑھیں گے بہم من خلفہم، ان کے ذریعے انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، لال باریک نرم حروف میں سے ہے،
یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اچھا، اگر آپ انہیں لڑائی میں، پیچھے کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرت ناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں اور وہ نصیحت حاصل پکڑیں۔ اچھا، یہ ان کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا یا حکم دیا کہ لڑائی میں موجود پائے تو ان کو عبرت ناک سزا دینی ہے۔ فشرد بہم، فشرد بہم کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار مار کے جس سے ان کے پیچھے ان کے حامیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پیش رووں کا ہوا ہے۔ جب پہلو جو پیش رو جو آگے ہیں ان کو ایسی مار پڑی ہے تو پیچھے والے تو خود ہی دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائیں گے، یعنی انہیں نشان عبرت بنا دو، انہیں نشان عبرت بنا دو۔ اس کے بعد دیکھیے وَإِمَّا، اور اگر تَخَافَنَّ، آپ واقعتاً ڈریں، مِن قَوْمٍ، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت یعنی بد عہدی پر، فَانبِذْ، تو آپ پھینک دے، الیہم ان کی طرف، علی سواء، علی سواء، آگے تو ہے تو آپ کیا کریں گے، وقف کر دیں گے مساوی طور پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الخائنین، نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اور اگر آپ کو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو کہ وہ خیانت کر جائیں گے، یعنی بد عہدی کریں گے، وعدہ توڑ دیں گے، اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں کیا ہے کہ برابری کے سطح پر ان کے عہد کو کیا کر دو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اب یہاں یہ نقض عہد، وعدے کو توڑنا، اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ حضرت معاویہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اسے عذر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام اپنے وعدوں کی کتنی پاسداری کرتے تھے، اگر بھولے سے کوئی غلط قدم اٹھاتے اور کوئی یاد کروا دیتا تو وہ اپنا جو پلان ہوتا تھا اسے چینج کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔